حجاب بائی آمنہ خان پارٹ 9۔ وہ کلاس میں ہے اور زمینہ کا دل چاہ وہ بھاگ جائے یہاں سے، کہیں دور چلی جائے جہاں اس کو وجدان حسین شاہ کی ہوا بھی نہ لگے، جہاں اس کا نام بھی کوئی اس کے سامنے نہ لے۔ کیا یہ وہ شخص ہے جو مجھے پوری پوری رات جگانے کی سخت رکھتا ہے؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں اس کی وجہ سے کسی گھر میں ایک زمینہ گل بھی ہے جو پوری رات اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے جاگتی ہے، صبح ہونے کا انتظار کرتی ہے، اور جب وہ اس کے سامنے آتا ہے اس سے دور جانا چاہتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی وجدان کیوں سوار ہو یوں میرے اندر تم۔ نہ میں کسی کو بتا سکتی ہوں، نہ میں اب برداشت کر سکتی ہوں۔ دور چلے جاؤ مجھ سے، اتنا دور کہ تمہاری ہوا بھی نہ لگے، سات پردوں میں رہنے والی کو تم برباد کر رہے ہو۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے کرب سے یہ سب سوچتی رہی اور وہ مسکراتا ہوا کلاس میں باتیں کرنے لگا۔ مجھے کیوں اچھا نہیں لگتا ان کا کسی اور سے بات کرنا، جیسے وہ میرے ٹیچر ہیں، ویسے سب کے بھی تو ہیں، تو پھر مجھے کیوں نہیں پسند کوئی ان سے بات کرے، کوئی ان کو دیکھے۔ یا اللہ مجھے کیا ہو رہا ہے، کیوں کر رہی ہوں میں ایسا، کیوں میں ہانیہ لوگوں کی لسٹ میں آ گئی ہوں۔ مجھے تو نفرت تھی ان لڑکیوں سے جو سر کے پیچھے پیچھے پھرتی تھیں، جو ان کی وجہ سے آپس میں حسد رکھتی تھیں۔ آج میں ان لڑکیوں میں نہیں، کبھی نہیں، میں نہیں ہوں ان لڑکیوں میں۔ یہ میں کیا سوچتی ہوں، میں کیوں سوچتی ہوں ایسے، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ جو کلاس میں سب کے سامنے ہنس کے باتیں کر رہا تھا، اس کو کیا پتا تھا کسی کو درد ہو رہا ہے، کوئی تکلیف سے دوچار ہو رہا ہے، اور جو اس درد سے گزر رہی تھی معلوم تو اس کو بھی نہیں تھا اس کو درد کس بات کا ہے اور کدھر ہے۔ آج زمینہ کی پریزنٹیشن تھی، وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے زمینہ کا نام لیے بغیر بولا، آج جس کی پریزنٹیشن ہے وہ آ کے دے دے۔ سر آج تو زمینہ خان کی پریزنٹیشن ہے، سامنے بیٹھے مدثر نے زمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور سامنے کھڑے شخص کو اس کا زمینہ خان کہنا گالی لگا۔ کوئی اس کا نام لے بھی کیوں اپنی زبان سے؟ مدثر میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ اس کا انداز اور لہجہ اس کا نام لینے پر اس کو پوری پوری سزا دے رہا تھا، تاکہ اندازہ ہو، تاکہ آئندہ وہ بولنے کی قابل ہی نہ رہے۔ نو سر، مگر آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ وہ شرمندہ سا نظریں جھکائے بول رہا تھا، آئندہ میں جتنا پوچھوں اتنا ہی بولنا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، اور جس سے پوچھوں بس وہی بولے، باقی اپنا منہ بند رکھا کریں۔ اس نے چبھتی ہوئی آواز سے مدثر کو دیکھا جو کب سے نظریں جھکائے چپ سا سن رہا تھا۔ زری، اب کیا ہوگا؟ سر تو بہت غصے میں ہے۔ فضا نے سامنے پڑی کاپی پہ لکھا اور زمینہ کو بازو سے ہلا کر آنکھوں کے اشارے سے پڑھنے کو کہا۔ میں نے نہیں دینی پھر بھی پریزنٹیشن۔ اس نے ویسے ہی کاپی پہ لکھا اور اس کو دیکھنے لگی جس کو دیکھنے کے لیے وہ پوری پوری رات جاگتی ہے۔ اب وہ ایک مہینہ اس کو میسر نہیں ہوگا، وہ کیسے رہے گی؟ کیا وہ اب ایک مہینہ یوں ہی جا کے گزارے گی؟ کیا وہ زندہ رہ لے گی؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے دل میں آنسو لیے سوچنے لگی، آپ آ کے اپنی پریزنٹیشن دے دیں۔ اس نے اسی لہجے میں بغیر اس کو دیکھے زمینہ کو کہا اور خود موبائل کو دیکھنے لگا۔ سر مجھے پریزنٹیشن نہیں تیار، اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہوئے کہا جس نے اب بھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ اس کا موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا ہاتھ رکا اور اس نے ایک لمحے کو اس حجاب والی کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی اور دونوں نے اسی وقت ایک ساتھ نظریں جھکا لی۔ کیوں نہیں تیار آپ کو؟ اس نے سخت لہجے کے ساتھ اس سے پوچھا اور ماتھے پر بل ڈالے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی یہ سمجھے کہ سر زمینہ کو فیورٹزم کر رہے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنا لہجہ سخت کرنا پڑ رہا تھا۔ سر سوری، اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر موبائل اٹھایا اور ایکسکیوز می کہہ کر کلاس سے باہر چلا گیا جیسے اس کو کسی ضروری کام سے جانا ہو۔ سر کو کیا ہوا؟ پہلے تو کبھی ایسی کلاس چھوڑ کر نہیں گئے، پھر آج ایسا کیا ہو گیا کہ چلے گئے؟ ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے کلاس میں کہا، کوئی ضروری کام ہوگا نا، آ جائیں گے۔ وہ جو اس کی ہر بات کا جواب دینا فرض سمجھتا تھا آج کدھر بولے بغیر رہ سکتا تھا۔ خان صاحب نے آپ کو پریزنٹیشن دینے سے بچایا ہے۔ فضا نے مسکراتے ہوئے زمینہ کے کان میں کہا، آپ کو کچھ زیادہ ہی الہام ہونے لگ پڑے۔ زمینہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، بھائی ہمیں تو اور بھی بہت سارے الہام ہو رہے ہیں۔ فضا نے شوقے سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب، کیسے الہام؟ اس کا دل ایک دم دھڑکا، اس کو لگا اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ اس نے سنجیدہ سے رویے میں اس سے پوچھا، ارے آپ تو سیریس ہی ہو گئی ہیں، مذاق کر رہی تھی میں۔ فضا نے اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ کو دیکھ لیا تھا، مگر ان کی دوستی کا اصول تھا جب تک ایک بتائے گا نہیں تو دوسرا پوچھے گا نہیں۔ مر جاؤ تم فضا۔ ان کی بات کا اکثر اختتام اسی جملے پر ہوتا تھا۔ محبت کون خوب کرتا ہے؟ کون کہتا ہے اس کو دل کے زخم ملے؟ کون کہتا ہے وہ زخم اس کے لیے ناسور بنے؟ کون کہتا ہے وہ ایک رات میں 1000 بار مرے؟ کون بن مانگے موت مانگتا ہے؟ کون موت سے بڑی اذیت چاہتا ہے؟ موت تو ایک بار آتی ہے، اور محبت میں تو انسان پل پل مرتا ہے۔ اگر وہ محبت ایک طرفہ ہو تو جناب پھر تو سلام کے بعد عاشق کا حال ہی نہ پوچھیے۔
یہ محبت وہ الہام ہے جو خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ محبت پہ کب کس کا اختیار ہے؟ اگر اختیار میں ہو تو کون کرتا ہے؟ کون اپنی انا کا قتل کرتا ہے؟ کون بد نصیب ہوگا جو جان بوجھ کے یہ مرض مانگے گا؟ انا والے کہاں محبت کا ہو جانا مانگتے ہیں؟ زمینہ نے کب محبت مانگی تھی؟ اس نے کب کہا تھا اس کو بھی یہ مرض لگ جائے؟ اس نے کب رمضان کی راتوں میں تہجد کے وقت اس کو مانگا تھا؟ وہ تو اس کا بھول جانا مانگتی تھی۔ وہ کب اس کو مانگتی تھی؟ جب ایک چیز انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، وہ بے بس ہے، اس کے سامنے تو وہ کیا کرے؟ کدھر جائے؟ کس کو بولے؟ کس کو بتائے کہ وہ ہار گیا ہے؟ وہ ایک شخص کے لیے ہار گیا ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھے کانپ رہی تھی، آنکھوں سے اشک ندی کی صورت بہتے جا رہے تھے۔ وہ کیوں ایک نامحرم کے لیے رو رہی تھی؟ آخر کیوں؟ کیا اب اس کی سانسیں اس کے ایک دیدار کی محتاج ہو گئی ہیں؟ کیا اب وہ اس کو نظر نہیں آئے گا تو سانس نہیں لے سکے گی؟ وہ ایسے کیسے ہار سکتی ہے؟ میں ہار گئی ہوں، مگر کس سے اور کیوں؟ اس نے اپنے اندر کی سوچوں کو اپنے لبوں پہ لایا۔ میں ہار گئی ہوں، ہاں میں ہار گئی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا ہار جانا کیا ہوتا ہے۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کس چیز میں ہاری ہے، کس سے ہاری ہے اور کیوں۔ زری وہ ویسے ہی زمین پہ بیٹھی تھی، اس کو آواز آئی، وہ پیچھے مڑی۔ یہ آواز تو اس کی ماں کی تھی جو بت بنی یہ سن رہی تھی۔ میں ہار گئی ہوں اماں آپ۔ اس نے آنسو صاف کیے اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ماں کو دیکھنے لگی جو بے جان سی کھڑی تھی۔ میری بیٹی بھی ہار سکتی ہے کسی سے؟ وہ اس کے پاس آئی، اس کے پاس زمین پر بیٹھی، اس کی آنکھوں کی سرخی ان کا دل چیر رہی تھی۔ اماں آپ کی بیٹی خود سے ہار گئی ہے۔ ماں کی گود میں سر رکھتے ہی وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ وہ والے بھی آنسو بہانے لگی جو اس نے ضبط کر رکھے تھے۔ زمینہ تمہیں پتہ ہے مجھے بیٹی کا کتنا شوق تھا۔ میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے کتنی منتیں مانگی تھی، کتنا ارمان تھا مجھے میری بیٹی ہو۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے بولے جا رہی تھی، پتہ ہے زمینہ میں نے کیا سوچا تھا؟ میری بیٹی ہوئی تو میں اسے سکھاؤں گی کہ محبت، احترام یا لحاظ کسی بھی بھرم میں اپنی توہین برداشت نہ کرے۔ اسے بتاؤں گی کہ وہ شخص واجب القتل ہے جو تمہاری حرمت کا پاسدار نہیں، اور اگر وہ کہے کہ خون حرام ہے تو میں اسے بتاؤں گی کہ دوسرے مسلمان کی عزت بھی اتنی ہی حرام ہے۔ وہ عزت محض جسم کو انچھوا رکھنا نہیں ہے، وہ عزت ان کے الفاظ اور نگاہوں میں نہ ہو تو بھی وہ واجب القتل ہے۔ میں اسے بتاؤں گی اس پر سب سے بڑھ کر اس کا حق ہے، اور حق جتانے والوں کو رد کرنا بھی اس کا حق ہے۔ اسے بتاؤں گی کہ اس پر محبت تب تک جچتی ہے جب تک وہ اس کی قوت ہو، اور اگر وہ اس کی کمزوری بننے لگی تو اسے نظر آتش کر دے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ اگر کوئی تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، کوئی میلی نگاہ سے دیکھے تو آنکھیں نوچ لو، کوئی اپنے الفاظ کی سے توہین کرے تو زبان کھینچ لو، کوئی برا خیال کرے تو اسے اتنی ذلت دو کہ پاگل ہو جائے۔ میں اسے سکھاؤں گی کہ اگر اسے اپنے کردار کی گواہی کو کوئی نہ ملے تو اسے گھبرانا نہیں ہے بلکہ پھر معجزے کا انتظار کرنا ہے، ویسے ہی جیسے اماں عائشہ صدیقہ علیہ السلام نے کیا اور اللہ نے قرآن کے ذریعے گواہی دی۔ اسے سکھاؤں گی کہ اس کا احترام پر کتنا حق ہے۔ اسے بتاؤں گی کہ ایک لڑکی اپنے احترام پر کسی جذبے کو فوقیت نہیں دے سکتی۔ میں اسے پرنسس نہیں شیرنی بناؤں گی کہ اس کے خلاف چالیں چلنے والے اور حاسدین بس بھیڑیے اور کمتر جانور ہیں، اور ایک شیرنی کو بھیڑیوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ میں اسے سکھاؤں گی کہ اپنے پھول سی نزاکت کیسے قائم رکھنی ہے، اور یہ بھی سکھاؤں گی کہ جب کوئی اس پر لفظوں کے تیر چلائے تو اس پر اسے گرانا کیسے ہے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ وہ شیرنی ہے، یہ جنگل اس کا ہے، جو اسے رانی نہ مانے اسے بے دخل کر دیا جائے۔ اور میری وہ بیٹی جس کو میں نے یہ سب سکھایا بھی ہے آج زمین پر بیٹھے بول رہی ہے میں ہار گئی ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو گرا اور اس کی آنکھوں پر رکا جو ماں کی گود میں سر رکھے پڑی تھی۔ اماں مجھے معاف کر دیں۔ اسے روتے ہوئے منہ ماں کی گود میں چھپا لیا اور معافی مانگنے لگی اس غلطی کی جو اس نے کی ہی نہیں تھی، اس غلطی کی جس کا اس کو علم ہی نہیں تھا۔ فضا مجھے گروپ کا لنک دو۔ اس نے بے بسی سے اس گروپ کا لنک مانگا جس میں وجدان تھا، لیکن ذریعہ اس میں تو سب ہیں۔ دوسری طرف سے ایک حیرت سے بھری ہوئی آواز آئی، میں نہیں بات کروں گی نا، ادھر تم مجھے لنک بھیج دو۔ کیا ہوا ہے زری؟ فضا نے کبھی اس کا یہ لہجہ نہیں سنا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ کیا کوئی ایک دم اپنے اندر اتنی بے بسی کیسے لا سکتا ہے؟ کس کو؟ اس نے جان بن کر اس سے پوچھا جو دوسری طرف کال پہ کچھ الجھی ہوئی تھی۔ آپ کو زرمینہ صاحبہ؟ مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ بدل گئی ہو تم؟ میں بدل گئی؟ کیسے؟ تم تو ہمیشہ اتنا ہنس کے بات کرتی تھی، آج ایک دفعہ بھی تم نہیں ہنسی۔ کیا ہوا ہے زرمینہ؟ اتنا چہکنے والی زرمینہ ایک دم سے کیسے چپ ہو سکتی ہے؟ کچھ تو ہوا ہے۔ کچھ نہیں ہوا فضا، پریشان نہ ہو زرمینہ، تم کب سے مجھ سے باتیں چھپانے لگی ہو؟ کیا چھپایا ہے میں نے؟
کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں فضا۔ اب کی بار اس کی آواز میں بے بسی کے ساتھ ساتھ جھنجھلاہٹ بھی صاف نمایاں تھی، وہ جو اس کا خود نہیں پتا وہ اوڑوں کو کیا بتائے۔ فضا مجھے امی بلا رہی ہیں، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، مجھے گروپ کا لنک ابھی ہی بھیجنا۔ میں بھیجتی ہوں، ذریعہ اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ دونوں طرف سے فون بند ہوا اور وہ وہیں صوفے پر بیٹھی سوچنے لگی کہ اب اس کے اندر کی کیفیت باہر بھی نظر آنے لگی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی اماں بھی تو پوچھ رہی تھی کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ کھڑی ہوئی اور شیشے کے سامنے ہی اسے خود کو دیکھا، اپنی آنکھوں کی محرومی اس کو صاف نظر آئی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس کے چہرے کی رونق ختم کر رہے تھے۔ اس نے شیشے میں دیکھ کر مسکرانا چاہا مگر اس کے منہ پہ مسکراہٹ سج ہی نہیں رہی تھی۔ آنکھوں کی محرومی کے بعد اس نے اپنا گہرا پڑتا ہوا ڈمپل دیکھا جو ہلکی سی مسکان پر بھی پڑ جاتا تھا، اب تو اس ڈمپل کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس نے پھر مسکرانے کی کوشش کی، اس کو اپنے پڑتے ڈمپل سے بہت محبت تھی مگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آ سکی۔ اب وہ ہنسنے کی کوشش کرنے لگی، وہ ہنسی، اونچا اونچا ہنسی، 2-3 منٹ وہ اونچی اونچی کھوکھلی ہنسی رہی، وہ اتنا ہنسی کہ اس کے کمرے کی دیواروں نے بھی سنا۔ پھر اس نے شیشے کو دیکھا، خود کو دیکھتے ہی وہ ایک قدم پیچھے ہوئی، وہ تو ہنس رہی تھی، یہ آنسو کیسے ہیں؟ اس کا چہرہ آنسوؤں سے کیسے بھیگ سکتا ہے؟ ابھی تو ہنس رہی تھی میں، اس نے اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے خود سے بولا اور جلدی جلدی آنسو صاف کیے۔ نہیں مجھے نہیں رونا، میں کیوں رو رہی ہوں؟ اس نے اب موبائل اٹھایا، فضا کا میسج آیا تھا اور میسج میں وہ لنک۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ میسج کھولا، لنک اوپن کیا اور گروپ جوائن ہوا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس نے گروپ کے سارے ممبرز دیکھنا شروع کیے۔ وہ تو بس ایک نام کو دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ ایک نام جس نے اس کی دنیا بدل کر رکھ دی تھی، وہ ایک نام جو اس سے خود بخود لکھا جاتا تھا۔ سکرول کرتے ہوئے اس کی نظر اس نام پر پڑی، اس کا ہاتھ وہیں رک گیا، آنکھوں میں چمک کے بجائے آنسو نکلے۔ موبائل منہ کے پاس ہوا اور لبوں نے بے اختیار اس نام کو چوما جو موبائل کی سکرین پر چمک رہا تھا۔ ترجمہ: وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ وہ روز ایک آیت قرآن کی پڑھ کے اس کو سمجھا کرتا تھا کہ اس میں اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے۔ وہ جو بھی پڑھتا اس کو لگتا اللہ پاک نے یہ اسی کے لیے لکھا تھا، اسی کے لیے آیت اتری ہے۔ اس نے قرآن پاک کو بند کیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ اللہ پاک، آپ تو میرے دل کا حال جانتے ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو تو سب پتہ ہے، آپ کو تو میرا ماضی میرا حال سب پتہ ہے، میں کیا تھا، میں کیا ہوں یہ بھی پتہ ہے۔ میں اس لڑکی کے قابل نہیں ہوں اللہ، میں اس پاکیزہ لڑکی کے قابل نہیں ہوں، میرے دل میں اس کی محبت کیسے آ سکتی ہے، میں گناہ گار اس سے کیسے محبت کر سکتا ہوں۔ اے اللہ، آج میں آپ کے گھر میں بیٹھ کے آپ سے 2 چیزیں مانگتا ہوں، جو بہتر لگے بس وہی کرنا۔ میں صبر کروں گا یا اللہ، میں تیرا ہر فیصلہ قبول کروں گا۔ یا اللہ، یا تو اس لڑکی کو میرے نصیب بنا دے یا میرے دل سے اس کی محبت کو بالکل نکال دے، مجھے اس کا خیال تک نہ آئے۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے آنسوں کا ڈھیر لیے وہ بس مانگتا جا رہا تھا، کیسا مرد ہوں میں جو ایک عورت کے نام پہ آنسو بہاتا ہوں، کتنا گناہ گار ہوں میں خدا کے گھر میں بیٹھ کے ایک عورت کو مانگتا ہوں، کتنا بد نصیب ہوں میں جس کے لیے میں دن رات تڑپتا ہوں، اس کو خبر ہی نہیں۔ اس نے اب اپنا منہ چھپا لیا، سر کو پھر گھٹنوں پہ رکھ لیا اور پیچھے ہو کے ٹیک لگائی۔ وجدان: جی مولوی صاحب۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور سامنے مولوی صاحب کو بیٹھا دیکھا۔ کوئی پریشانی ہے؟ مولوی صاحب نے اس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت اس کو کوئی بھی دیکھتا تو وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ رویا ہے۔ نہیں مولوی صاحب، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب کی بار اس نے ٹیک ہٹائی اور سر کو جھکا لیا۔ وجدان: خود سے لڑ رہے ہو؟ مولوی صاحب نے ایک بار پھر پوچھا۔ جی۔ مولوی صاحب کو کیسے پتا میں خود سے لڑ رہا ہوں؟ اس نے ان سے پھر پوچھا۔ وجدان: پتہ ہے دنیا کا سب سے مشکل جہاد جو ہوتا ہے نا، وہ جہاد بن نفس کا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے ہم کتنا خود پر قابو پاتے ہیں، کتنا ہم خود کی خواہشوں کے سامنے ہار مان جاتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے افضل جہاد بن نفس کا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب: اگر انسان لڑتے لڑتے تھک جائے تو کیا کرے؟ اس نے مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تھک جائے تو اس ذات کی طرف رجوع کرے جس نے اس کو پیدا کیا، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے مانگو وجدان، وہ ضرور دے گا، وہ کبھی کسی کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں چھوڑتا۔ لیکن مولوی صاحب، ہم جو چیز مانگ رہے ہیں ہم تو اس کے قابل ہی نہ ہوں تو پھر کیا کریں؟ اب کی بار اس نے نظریں جھکا لی اور ندامت سے پوچھا۔ خدا یہ نہیں دیکھتا ہم لوگ کیا مانگ رہے ہیں، بس وہ یہ دیکھتا ہے ہم کتنی شدت سے مانگ رہے ہیں، ہماری دعا میں کتنی طرف ہے۔ پتہ ہے وجدان، سچے دل سے مانگی ہوئی دعا فرش سے عرش تک پہنچ کے رہتی ہے۔ بے شک وقت لگتا ہے مگر دعا کا قبول ہونا شرط ہے۔ مولوی صاحب، کیا محبت کرنا جائز ہے؟ اس نے آنکھوں میں آتی نمی کو اپنے اندر اتارا اور سر کو مزید جھکا لیا۔ محبت اور ناجائز؟ وجدان: محبت کبھی ناجائز نہیں ہو سکتی۔ محبت ناجائز ہوتی تو خدا اپنے محبوب سے محبت نہ کرتا، اس کی محبت میں
یہ زمین آسمان نہ بناتا، اس کے دیدار کے لیے اس کو اپنے پاس نہ بلاتا۔ محبت کبھی ناجائز نہیں ہو سکتی، بس محبت کرنے کا طریقہ جائز اور ناجائز ہوتا ہے۔ محبت تو بہت اونچا جذبہ ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ اس کے لیے بہت مخصوص دل چن لیے جاتے ہیں، پھر ان کو محبت ایک الہام کی صورت میں ملتے ہیں۔ آج کل کے جو لڑکے لڑکیاں محبت کے نام پہ خود کو اور اس پاک جذبے کو رسوا کرتے ہیں، یہ در حقیقت اس محبت کو بدنام کرتے ہیں جو لوگوں کو الہام میں ملتی ہے۔ آج کی نسل کو تو اس موبائل نے تباہ کیا ہے۔ ہر لڑکی لڑکے کو روز ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، ایک دن اس کو محبت ہوتی ہے، دوسرے دن تصویریں مانگتے ہیں، پھر وہ ملتے ہیں۔ اس لڑکے کے لیے لڑکی ماں باپ کی دہلیز پار کرتی ہے اور وہ لڑکا اس کو ایسا کرنے پر مجبور بھی کرتا ہے، اور پھر دل بڑھنے پر ایک دوسرے کو چھوڑ بھی جاتے ہیں کہ یہ محبت ہے۔ یہ جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کو اپناتے ہیں۔ مجھے نہیں یہ سمجھ آتی، یہ بات ان لڑکیوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی جو ایسے مردوں کے پیچھے خود کو تباہ کر لیتی ہیں۔ ایک مرد ہمیشہ اس عورت کو ہی اپناتا ہے، اپنے نکاح میں قبول کرتا ہے جس کا اس نے ایک بار بھی نہ دیکھا ہو، چاہے وہ مرد خود کتنا بد کردار کیوں نہ ہو، عورت اس کو پاکیزہ ہی چاہیے ہوتی ہے۔ لڑکیاں ان لڑکوں کے کہنے پر خود کی عزت تک کو گوا دیتی ہیں اور بعد میں روتی پھرتی ہیں۔ وجدان میں یہاں پہ مرد ذات کو ہی برا نہیں کہوں گا، ایک عورت جب تک خود غلط نہ ہو مرد اس کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اگر ایک عورت اپنی کلائی پکڑانے کے لیے نہ دے تو کیا مجال ہے مرد اس کا ہاتھ پکڑے۔ یہ جو لڑکیاں ہیں آج کل گلوں میں دوپٹے ڈالے گھوم رہی ہوتی ہیں، نصیبہ لباس پہنے بازاروں میں جاتی ہیں، اور پھر جب مرد ان کو دیکھ لے تو منہ پر مارتی ہیں تمہارے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں۔ اب تم خود اس مرد کو مجبور کرو گی تو وہ تمہیں دیکھے گا بھی نہیں۔ ایسی لڑکیاں اس گندگی کی مانند ہوتی ہیں جن پہ مکھیاں بنبنا رہی ہوتی ہیں۔ وجدان میں نے آوارہ مردوں کو بھی باحجاب عورتوں کو راستہ دیتے اور احتراماً نگاہ نیچے کرتے دیکھا ہے۔ عزت تو پردے میں ہی ہے۔ عورت جب اپنی عزت کھو بیٹھتی ہے نا، اس کے پاس پھر بچانے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ ایک عورت غرور ہوتی ہے اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، اپنے شوہر کا، اپنے بیٹے کا۔ جب صرف ایک عورت غلط ہوتی ہے نا، وجدان اس سے جڑے ان سب مردوں کی غرور ٹوٹ جاتے ہیں، وہ معاشرے میں نظر اٹھا کے بات نہیں کر سکتی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی آج کل کی اولاد کیوں نہیں سوچتی، ان کا ایک غلط قدم ان کے ماں باپ کو جیتے جی زمین میں اتار دیتا ہے۔ مولوی صاحب بولتے جا رہے تھے، وہ احترام سے نظریں جھکائے سننے جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنا سر بھی ہلاتا جا رہا تھا کہ اس کو ان کی کہی ہوئی ہر بات سمجھ آ رہی ہے۔ یہ دیکھو بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں چلی گئی۔ تو وجدان بات محبت کی ہو رہی تھی، مولوی صاحب اب اس کی اصل بات پر آئے تھے۔ وجدان محبت میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے سامنے ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نے ارشاد فرمایا کہ محبت میں انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ کوئی اختیار نہیں تو پھر سمجھ جاؤ کوئی اختیار نہیں۔ وجدان محبت کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، وہ جب ادا ہوتے ہیں تو محبت ہمیں وجدان کی صورت ملتی ہے۔ محبت یہ تو قلندروں کا رقص ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں۔ محبت کو جب تک اس کے حقوق کے ساتھ نہ ادا کیا جائے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ سودا ہوتا ہے، جسموں کا، جذباتوں کا اور عزت کا۔ جہاں سودا ہوتا ہے وہاں محبت نہیں رہتی۔ محبت کو جب بھی کرو عبادت سمجھ کر کرو، یہ عبادت ہوتی ہے، خدا تک لے جانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ وجدان میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ مولوی صاحب نے اس کی جھکی گردن کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی مولوی صاحب میں سمجھ رہا ہوں، آپ بولے نا۔ اس نے نظریں اوپر کی اور پھر جھکا لی۔ وجدان محبوب سے اپنے محبوب کو مانگو، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بشرط یہ ہے کہ محبت میں خود کو اندر سے مار دو، اپنی انا کا قتل کر لو۔ اس ذات کے ہو جو محبتوں کا وارث ہے، جب اس کے ہو جاؤ گے نا تو وجدان تو وہ تمہیں وہ دے گا جو تم نے مانگا ہے۔ وہ اپنے بیڈ پر آنکھوں کے اوپر بازو رکھے لیٹی تھی، آنکھوں کے کونوں سے قطرہ قطرہ آنسو گر رہے تھے، دل کو ایک عجیب سی بے چینی تھی، وہ بنا آواز کے روئی جا رہی تھی۔ ایک شخص مجھے اتنا بھی مجبور کر سکتا ہے کہ میں خود کو ہی بھول جاؤں۔ وہ اب کی بار اٹھ کے بیٹھی، موبائل ہاتھ میں لیا اور پھر سے وہ گروپ اوپن کیا۔ اس نے کوئی 100 بار اس کے نمبر پہ وجدان شاہ لکھا ہو اور دیکھا، وہ بھی تو وجدان کا نام لکھ دیا ڈائری میں، پھر یہاں پہ لکھا ہوا نام اس کو کیوں اتنا بے چین کر رہا ہے؟ یہ نام اس نے خود لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے، اس نے اپنے ہی سوال کا خود جواب دیا۔ اس کے نام پہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو گرتے اور موبائل کی سکرین پر موتیوں کی صورت جمع ہو جاتے۔ اس نے پروفائل پہ اپنی فوٹو نہیں لگائی تھی، اس کا نام ہی زرمینہ گل کو بے حال کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب کی بار اس کی ہمت نے جواب دے دیا تھا، اس نے اس کا نمبر نکالا اور میسج لکھنے لگی۔ کیوں یاد آتے ہیں آپ مجھے اتنا؟ کیوں آپ کی یادیں مجھے سونے نہیں دیتی؟ کیوں میں اس قدر بے بس ہوں؟ کیوں آپ میرے ذہن پر سوار ہو گئے ہیں؟ کیوں میں آپ کی آواز سننے کے لیے ترس رہی ہوں؟ کیوں میں آپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ایک ایک منٹ مار رہی ہوں؟ کیوں
اس نے میسج لکھا اور سینڈ کے بٹن پہ ہاتھ رکھنے کے بجائے سارا میسج ریموو کر دیا اور اپنا منہ سرانے میں چھپائے سسکنے لگی۔ وہ تو کسی مرد کو کبھی منہ بھی نہیں لگاتی تھی، پھر کیوں وہ اس کے لیے پل پل مری تھی؟ کیوں میں ان کو میسج کر رہی ہوں؟ کیوں؟ اس نے ایک بار پھر موبائل ہاتھ میں لیا اور پھر سے میسج لکھا۔ اس نے کوئی 15 بار اس کو میسج ٹائپ کیا اور پھر ریموو کر لیا، بے شک یہ میسج اس کو نہ ملے۔ مجھے تو حوصلہ مل رہا ہے، اس نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کاش تمہیں خود ہی پتہ چل جائے وجدان کوئی دن رات تمہیں بھولنے کی دعا مانگتا ہے۔ اس کے خشک ہوتے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ وہ اٹھی، وضو بنایا اور جان بوجھ پر بیٹھی 2 رکعت نفل حاجت پڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا وہ مجھے کیوں یاد آ رہے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں ان کے نام پہ روتی کیوں ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کب میرے ذہن میں آتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ میرے اندر موجود ہیں، ان کی یادیں مجھے تکلیف دیتی ہیں، ان کی باتیں، ان کو مسکرانا مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے نہیں پتا مجھے کیوں اتنا درد ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ میرے دل میں ہوتے ہیں، میرا دل جیسے ان کی مٹھی میں ہو، وہ جب چاہیں اس کو دبائیں اور میں اس درد سے تڑپ جاتی ہوں۔ یہ درد بہت برا ہے اللہ جی، میں تو آپ کی لاڈلی ہوں نا، آپ تو میری دعا سنتے ہیں نا، بس میری دعا آج بھی سن لیں، وہ مجھے بھول جائیں۔ میں بہت بے بس ہوں اللہ جی، مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیا کروں، میں کس کو بتاؤں، میں ان کو بھی نہیں بتا سکتی، میں کیا بتاؤں ان کو، مجھے یاد آتے ہیں آپ، میں کیا بتاؤں ان کو، میں ترس گئی ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے، میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں، میں تو نامحرم کے نام سے بھی نفرت کرتی ہوں، میں پھر کیسے ان کو میسج کر لوں، میں اپنے بابا جان کا غرور ہوں، میں ان کا غرور کیسے توڑ دوں، میں اپنی سفید چادر کو کیسے اس کے قدموں میں رکھ دوں، میں کیسے بھائیوں کا مان توڑ دوں، میں کبھی مر کر بھی ان کو میسج نہیں کر سکتی، میں ان کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی، میں ان کے سامنے اپنے بابا جان کی عزت نہیں ہار سکتی، میں غرور ہوں اپنے باپ کا، وہ غرور میرے ساتھ میرے قبر میں جائے گا مگر میری وجہ سے کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اتنا روئے کہ وجدان حسین شاہ اس کے آنسوں کے ساتھ اس کے اندر سے نکل جائے۔ اللہ جی، مگر یہ تکلیف بھی، یہ درد بھی تو مجھ سے نہیں ہو رہا برداشت، اللہ جی پلیز مجھ پہ رحم کریں، میں روز آپ سے یہ رحم مانگتی ہوں مگر اب مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا برداشت۔ وہ بچوں کی طرح سے سخت دعا مانگ رہی تھی، اللہ جی میرے خیال میں بھی نہ آئے، اللہ جی زمینہ خان آپ سے وجدان حسین کو بھول جانا مانگتی ہے، اس کی دعا کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما۔ اس نے رمضان میں 27ویں شب کو اس کے بھول جانے کی دعا مانگی تھی، وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے دعا مانگ رہی تھی اور جیسے جیسے وہ دعا مانگ رہی تھی اس کے دل میں سکون اتر رہا تھا، اس کو لگ رہا تھا جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے دل میں نور ڈال رہا ہے اور اس کے بے قرار دل کو قرار آ رہا ہے۔